وہ شام جتنی مذہبی تھی اس کے لیے اتنی سحر انگیز تھی۔ اس ٹاؤن میں اس جیسی حسینہ کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور وہ بھی اپنے گھر میں محفل میلاد کے دوران۔ اس ٹاؤن کی ساری خواتین سے وہ اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ اکثر اس کی ماں کے پاس خواتین کا آنا جانا لگا رہتا۔ اسے کبھی بھی عام لڑکیوں میں رغبت نہیں رہی۔ وہ ہمیشہ سے ہی حسین، شیڈول جسم کی مالک اور ماڈرن قسم کی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکی کئی عورتوں کے درمیان اس کی توجہ کھینچنے کا مرکز بنی تھی۔ بنا میک اپ میں بھی سفید شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ اوڑھے وہ یوں لگ رہی تھی جیسے ابھی ابھی آسمان سے کوئی پاکیزہ سی پری اتر آئی ہو، اور جس نے آتے ہی اس کے گھر کا احاطہ کر لیا ہو۔ آج سے پہلے اپنے گھر کی کوئی بھی شام اتنی حسین نہیں لگی تھی اسے۔ ویسے تو اس کی ماں ان خواتین کو خود ہی سنبھالتی تھی، لیکن میلاد کے تمام انتظامات جو کہ اس کے حوالے سے تھے، اسی لیے انتظامات دیکھنے کے لیے اسے اندر آنا پڑا، اور کسی نے اس کے آنے جانے پر اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، اور پھر جتنی بار وہ اندر آیا وہ بس اسے ہی دیکھتا رہا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ لیئرز میں کٹنگ کیے گئے بالوں کو اس نے پشت پر پھیلا رکھا تھا، جو کندھوں سے بمشکل نیچے تک آتے تھے، جبکہ چہرے پر پھیلی ہوئی چند لٹوں نے اسے مزید خوبصورت لک دے دیا۔ سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ سجائے وہ صرف اور صرف راحیلہ بیگم کی باتوں کی جانب متوجہ تھی، جن کی نرم اور پرشگفتہ گفتگو ہمیشہ سے اس کے دل کو چھوتی۔ ایک بار مارکیٹ میں راحیلہ بیگم سے ملاقات ہوئی، اور کچھ دیر کی گفتگو کے بعد ہی وہ ان کی جیسی دیوانی ہو گئی۔ ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھاتے ہوئے آج وہ ان کے گھر پر ان کی مہمان کی صورت میں موجود تھی۔ اس کی توجہ فراز شاہ پر نہیں تھی، اور نہ ہی اس سے اسے کوئی مطلب تھا، جبکہ فراز شاہ بس اسی کو دیکھ رہا تھا، جو سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ سجائے ہر ایک کو مات دیے بیٹھی تھی۔ وہ اسی کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ اس کی حسین شام کا اختتام ہوا، اور میلاد کی محفل ختم ہوتے ہی تمام خواتین اٹھ کر گھر کی جانب جانے لگیں۔ اس نے داخلی دروازے پر اسے دیکھا، اور نرمی سے چلتا وہ اس کے قریب چلا آیا۔ سلام دعا کرنے کے بعد وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، جبکہ ہادیہ بھی اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ راحیلہ بیگم کا بیٹا ہے۔ مؤدبانہ لہجے میں اس سے حال احوال لینے کے بعد وہ آگے بڑھنے لگی، جب فراز نے اسے نرمی سے روک دیا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں، اس نے کہا، اور ہادیہ نے پلٹ کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اس کے اس طرح دیکھنے پر فراز شاہ اچھا خاصا گڑبڑا گیا تھا۔ نہیں، دراصل میں نے اس ٹاؤن میں آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، تو اسی لیے۔ اپنی بات پر پردہ ڈالتے ہوئے وہ اسے وضاحت دینے لگا، جب ہادیہ کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیلی۔ بہت شکریہ، لیکن میری گاڑی آنے والی ہے۔ اپنی ریسٹ واچ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ اسے نرمی سے معذرت کرنے لگی، جب داخلی دروازے پر ہارن نے ان دونوں کو متوجہ کیا۔ اللہ حافظ کہہ کر وہ اس بڑی گاڑی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے چلی گئی، جبکہ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ یقیناً وہ کسی بڑے گھر کی تھی، اور ایسی گاڑی تو فراز کے اپنے پاس بھی نہیں تھی جس گاڑی میں وہ لڑکی سفر کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے مایوسی اس کے اندر اتر آئی، لیکن وہ اتنا جلدی نا امید ہونے والا نہیں تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کی نرم مسکراہٹ نے اس کا دل دھڑکایا تھا، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ان لمحات کو جانے دیتا، یا پھر اتنا جلدی ہار مان لیتا۔ ہار ماننے کے لیے ابھی اسے بہت سی سے گزرنا تھا، اور یقیناً محبت آزمائشوں کا دوسرا نام ہے۔ اگر اس ملاقات نے اس کے دل میں محبت کا درجہ حاصل نہیں کیا تھا تو پسندیدگی ضرور تھی، اور پسندیدگی محبت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات وہ مستقل اس کے بارے میں سوچتا رہا، نہ جانے وہ لڑکی دوبارہ اسے یہاں نظر آئے گی بھی یا نہیں، جبکہ اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتا ہوا دیکھ کر اسے یقین تھا کہ اس کی ماں اس کے متعلق کافی کچھ جانتی ہے۔ صبح ناشتے پر یوں ہی انتظامات کا ذکر چھیڑتے ہوئے وہ راحیلہ بیگم سے پوچھ ہی بیٹھا، امی، وہ لڑکی کون تھی جو اس بار ہمارے ہاں میلاد میں نظر آئی؟ دراصل اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبکہ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے راحیلہ بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کبھی بھی کسی کے متعلق اس طرح دریافت نہیں کرتا تھا۔ اس لڑکی کی بات ہی مت چھیڑو، وہ لڑکی بس یوں ہی گلے پڑ گئی ہے۔ ایسی بے حیا لڑکیوں کا ہمارے گھر میں کوئی کام نہیں، لیکن پھر بھی مجھے اسے میلاد میں بلانا پڑا۔ سامنے بیٹھے ہوئے فراز شاہ کو اچھا خاصا دھچکا لگا تھا۔ اس کی ماں جتنے نرم لہجے میں اس سے بات کر رہی تھیں،
اس وقت اس کی پیٹھ پیچھے بات کرتے ہوئے ان کے لہجے سے اچھی خاصی نفرت اور گھن جھلک رہی تھی۔ امی، میرے خیال میں تو وہ آپ کے ساتھ کافی اٹیچ نظر آ رہی تھی۔ اس نے نامحسوس طریقے سے اس کا ذکر چھیڑ دیا جب رحیلہ بیگم نے اسے نفرت اور تکبر سے بھرے ہوئے انداز میں بتایا کہ وہ لڑکی ماڈلنگ کرتی ہے اور اس کا تعلق فلمی دنیا سے ہے، لیکن اس کے باوجود میلاد کی محفلیں اور مذہبی محفلوں کو پسندیدگی سے اٹینڈ کرتی ہے، جبکہ رحیلہ بیگم کو ذرا برابر اچھا نہیں لگتا تھا اس لڑکی سے مراسم بڑھانا۔ لیکن اس کی نظر میں وہ ایسی لڑکی تھی جو دین سے بالکل فارغ تھی۔ اپنی مذہبی طبیعت کی وجہ سے ان پر اتنا تکبر حاوی تھا کہ وہ خود کو ہر ایک سے برتر تصور کرتی تھیں، اور ایسے لوگ جو ظاہری طور پر گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کا دین یا خدا کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں سمجھتی تھیں۔ ایک پل کے لیے اسے اچھا نہیں لگا تھا اپنی ماں کا یہ رویہ، لیکن اس وقت اس لڑکی کی سائیڈ لے کر وہ خود کو اپنی ماں کی نظروں میں مشکوک نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ایک تیز اور چلاک عورت ہے اور وہ ایک ہی پل میں اس کے اندر پنپتی ہوئی خواہش کو جھانچ لیں گی، اس لیے اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی، جبکہ اس کی ماں کافی دیر تک اس کا ذکر چھیڑتی رہی، جس میں کم سے کم اس کی رہائش کا ذکر نہیں تھا، صرف اس کا کردار، اس کا پیشہ ور، اس کی حرکتیں، جن سے صرف اور صرف ناپسندیدگی جھلک رہی تھی۔ شاید یہ پسندیدگی کی دوسری آزمائش تھی جہاں اس کے قدم ہلکے سے لڑکھڑائے اور نا امیدی سی اس کے دل میں اتر آئی۔ شاید اسے اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے کافی کچھ سہنا پڑے گا، اس نے خود سے سوچ لیا، جبکہ اب اس کی توجہ رحیلہ بیگم کی باتوں کی جانب نہیں تھی۔ اگلے چند دنوں میں وہ اس لڑکی کو ہلکا پھلکا فراموش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اس لڑکی کے بارے میں کچھ مزید معلومات مل جاتی، لیکن کوئی بھی معلومات حاصل کرنے میں وہ ناکام رہا۔ وہ ماڈلنگ کرتی تھی، لیکن وہ اس کے نام سے واقف نہیں تھا اور بار بار اس کا ذکر کر کے اپنی ماں کے منہ سے اس کے لیے ناپسندیدہ الفاظ نہیں سن سکتا تھا۔ اس کے خیال میں کوئی جیسا بھی ہو، اس کے عمل اور کردار کے بارے میں خدا بہتر جانتا ہے اور اسے ہر حال میں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر کوئی دین کے راستے پر چل رہا ہے تو اس میں اس کی کوئی بڑائی نہیں، یہ خدا کی جانب سے دی گئی توفیقات ہیں جن پر انسان پورا اتر کر نیک راہ اختیار کرتا ہے، جبکہ اگر کوئی برا راستہ اختیار کر رہا ہے تو اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کی بجائے اگر اسے نیک راستے کی ترغیب دی جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اس شام وہ آفس سے گھر آیا اور اسے پتہ چلا کہ رحیلہ بیگم گھر نہیں ہے۔ اپنی آئے روز مجالس اور محفلوں کے سلسلے میں وہ گھر سے باہر رہتی تھیں، لیکن جانے سے پہلے وہ فراز کو اطلاع دے دیا کرتیں، شاید کوئی بہت ضروری کام ہو جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ کچھ دیر بس یوں ہی لیٹا رہا، تھکاوٹ اس کی نس نس میں سما چکی تھی۔ تبھی قدم بڑھاتے ہوئے وہ خود ہی اٹھ کر کچن کی جانب چلا گیا۔ اپنے لیے ایک کپ چائے بنانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے موڈ کو تھوڑا سا فریش کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اسے داخلی دروازے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ بے اختیار پلٹا۔ گھر میں ملازمہ نہیں تھی، گھر کے کام کاج رحیلہ بیگم خود ہی کیا کرتی تھیں، جبکہ ان کی غیر موجودگی میں فراز خود ہی سارے معاملات سنبھال لیتا۔ جبکہ اس وقت اپنے سامنے کھڑی ہادیہ کو دیکھ کر اس نے کچھ پل لیے تاکہ وہ اپنے دل اور آنکھوں کو یقین دلا سکے کہ وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جبکہ نرمی سے اسے سلام کرتے ہوئے ہادیہ نے ارد گرد اجنبی نظروں سے دیکھا۔ رحیلہ خالہ گھر پر ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، جبکہ وہ بے اختیار قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا۔ نہیں، امی گھر پر نہیں ہیں۔ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ اسے حیرت ہوئی تھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ دراصل میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا رحیلہ خالہ سے ملاقات کر لوں، ویسے بھی مجھے ان سے ضروری کام تھا۔ وہ آج پہلے کی نسبت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس نے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ خوبصورت دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر ہلکا گلابی رنگ کا لباس کافی جھچرا تھا۔ کافی دیر وہ اس کے پرکشش چہرے سے نظریں ہی نہیں ہٹا پایا اور پھر بالآخر نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ شائستگی سے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ آج وہ کچھ مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جلدی سے پلٹتے ہوئے وہ کچن میں گیا اور اس کے لیے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے لے آیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا جب وہ کسی لڑکی کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب و غریب خیالات چمک رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے متعلق کیا سوچے گی، لیکن پھر وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ چائے کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
میں بس خالہ سے ملنے آئی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ امی کی مہمان ہیں۔ اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ وہ اسے کافی کم عمر لگ رہی تھی۔ آپ کو امی سے کوئی کام تھا؟ آج آپ کافی پریشان بھی نظر آ رہی ہیں۔ اس نے نرمی سے بات کا آغاز کیا جب اس نے مقابل کی آنکھوں میں گہری سوچ کو بھانپ لیا تھا۔ دراصل آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ میں نے بھی تھوڑی بہت نفسیات پڑھ رکھی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر پریشانی کے وقت میں آپ کے کام آؤں تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ بہت شائستگی سے بات کر رہا تھا اور اندر ہی اندر اسے اس بات سے جھجک بھی تھی کہ وہ اس کی بلا وجہ بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی غلط رائے نہ قائم کر لے۔ مجھے آپ کے اخلاق سے اندازہ ہو رہا ہے کہ راحیلہ بیگم کے بیٹے ہیں آپ۔ دراصل میں ان سے اپنی پریشانی کے سلسلے میں آئی تھی، اور میرڈ لڑکیوں کی پریشانی میرڈ خواتین کو ہی پتہ ہوتی ہے، اس نے کہہ دیا، اور سامنے بیٹھا شخص بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دل جانتا تھا کہ اسے کتنا بڑا شوق لگا تھا۔ آپ میرڈ ہیں؟ وہ بے اختیار ہی اس سے پوچھ بیٹھا، جبکہ اس کے دل کو ایک ہلکی سی ٹھیس لگی تھی۔ جی، 1 سال پہلے ہی زہیب اور میری شادی ہوئی۔ میں شعبے سے تعلق رکھتی ہوں، جبکہ زہیب سے نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے دین کی طرف راغب کرے، لیکن ہمارے درمیان یہ طے ہو چکا تھا کہ میں تب تک شوبز نہیں چھوڑوں گی جب تک میں خود دلی طور پر مطمئن نہ ہو جاؤں۔ وہ بس اطمینان سے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ چائے کا مگ اس کے ہاتھ میں ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ تو کیا اب وہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے؟ اس نے پوچھ لیا، اور ہادیہ کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ جی، وہ اب مطالبات کرتے ہیں۔ انہیں میرا باہر آنا جانا پسند نہیں، جبکہ یہ میری زندگی ہے جسے میں اتنا جلدی نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں بچے پیدا کر کے مکمل طور پر ایک گھریلو عورت بن جاؤں۔ اسے افسوس ہوا تھا، ایک اس بات پر کہ وہ شادی شدہ تھی، اور دوسرا اس بات پر کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتی، جبکہ اپنے بے اختیار رویے سے اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ عورت کا اصل مقصد ہی گھر سنبھالنا ہے۔ اگر وہ کوئی عزت دار کام ہوتا تو شاید اس کا شوہر اسے اس کام کی جانب خود ہی راغب کرتا، لیکن وہ ایسا کام تھا جو سب کے لیے بدنامی کا باعث بنتا۔ اب آپ امی سے کیا چاہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ آپ کی کیا مدد کر سکتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس جب میں بہت مایوس ہو جاتی ہوں تو خالہ جان کی باتیں مجھے تسلی دیتی ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے ان کا دین کی طرف اس قدر رجحان، اور اس قدر اور امید باتیں کہ جب اس کے دل میں افسوس ہوا تھا، وہ جو اس کی ماں کے لیے اتنے اچھے الفاظ استعمال کرتی تھی، اس کی ماں حقیقت میں اسے ایک بے حیا لڑکی تصور کرتی تھی جس کا دین و دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہر عورت کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے۔ وہ پہلے جانتے تھے کہ آپ کا تعلق شعبے سے ہے اور آپ اس سے مکمل طور پر وابستہ ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو قبول کیا، جبکہ اب ان کا یہ ڈیمانڈ کرنا بہت غلط بات ہے کہ آپ اپنی زندگی کو صرف ان کی خاطر بدل لیں۔ وہ اسے اس کے رنگ میں سمجھاتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ خود بھی اس کی زبان بولنے لگا تھا۔ اس کے حسین چہرے پر بکھرتا ہوا اطمینان اسے اچھا لگا۔ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں سوچتا فراز، لیکن ہر کسی کی سوچ مردانہ ہونی چاہیے۔ مردانگی اسی میں ہے کہ عورت پر اپنی مرضی کو مسلط نہ کیا جائے۔ اگر آپ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی تو مت کریے، لیکن اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزاریے۔ اگر زہیب مجھے ایسا لائف سٹائل دیتا جو میں ڈیزرو کرتی ہوں تو شاید میں خود بھی اس کام سے پیچھے ہٹ جاتی، کیونکہ میں خود بھی دلی طور پر مذہب کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ آپ اطمینان رکھیے، آپ جیسی ہیں پرفیکٹ ہیں، اور شاید آپ اللہ کی طرف میں ہم سب سے زیادہ قریب ہوں۔ ایک عورت کو اپنے حیا، عزت اور کردار کی بلندی کے ساتھ ہی خود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ کے ضمیر پر ایک بوجھ کی مانند گرا پڑا ہو تو آپ یقیناً بہترین ہیں۔ وہ آج خود سے زیادہ بڑی باتیں کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اپنی پرسنالٹی کو فیک بنایا تھا اس کے سامنے، لیکن حقیقت یہی تھی، اور وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کے پاس بیٹھی اور پھر اٹھ کر چلی گئی، جبکہ ایک اطمینان اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ فراز کا دل جانتا تھا کہ اس میں کس قدر افسردگی پھیلی تھی، یہ جان کر کہ وہ شادی شدہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اطمینان کا ایک گہرا اثر، یہ جان کر کے وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے، چاہے یہ خود غرضی سے ہی، لیکن محبت خود غرضی کو مانتی ہے۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اس نے سوچ لیا تھا، اور اس رات اس نے خود سے مکمل طور پر عہد کر لیا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے تو وہ اسے اس کی زندگی سے باہر لے آئے گا، اسے اپنی زندگی میں لا کر اس کی ساری محرومیوں کو زائل کر دے گا۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس سب میں اس کا ساتھ نہیں دے گی۔
اسی لیے فی الوقت اس نے اپنی ماں سے سب کچھ مخفی رکھا۔ آنے والے چند دنوں میں ان کے درمیان ملاقاتوں نے فروغ پکڑ لیا اور وہ اسے اپنی جانب مائل کرنے میں اچھا خاصا کامیاب ہو چکا تھا۔ اس روز وہ کیفے میں اس کے ساتھ کافی پینے آئی تھی۔ جب اس نے اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے بے تکلف ہو کر کہہ دیا کہ آپ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، وہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کی نظر میں خیانت ہو، لیکن میں نے صرف مذہبی رجحان کی وجہ سے اس سے نکاح کیا تھا، نہ کہ اپنے دل میں یہ خیالات بساتے ہوئے کہ وہ مجھ پر پابندیاں لگا کر میری محبت کے اثر کو زائل کر دے گا۔ تو پھر آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جہاں محبت نہ ہو وہاں رشتے قائم رکھنا سراسر خیانت ہے۔ اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ آئے روز وہ اس سے ملاقاتیں کر رہی تھی۔ اسے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اگر یہ بات کسی کی نظر میں آ گئی تو اس کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتی ہے، اور سامنے بیٹھا شخص اسے زہیب کو چھوڑنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر بیگ سنبھالتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ وہ گہری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اگر وہ زہیب سے رشتہ ختم کر لیتی ہے تو وہ اسے اپنا لے گا۔ وہ اسے اچھی لگنے لگی ہے اور مزید اس سے دستبردار رہنا اب اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر گھر کی جانب چلا آیا۔ اس رات اسے دل میں اس بات کا خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اگلی بار اس سے ملاقات نہ کرے۔ جب اگلی ہی صبح اسے اس کا میسج موصول ہوا، اگر میں زہیب سے رشتہ ختم کر لوں تو کیا تم مجھے اپنا لو گے؟ اور اس نے فٹ سے جواب دے دیا، کیوں نہیں، میری محبت تمہاری منتظر ہے۔ میں صرف ایک بار زہیب کو پیار سے سمجھاتے ہوئے اسے موقع دینا چاہتی ہوں تاکہ اس رشتے کا بھرم قائم رہ سکے، لیکن تب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی رابطہ قائم نہیں رکھیں گے۔ فراز نے حامی بھر لی۔ اب اگلا مرحلہ تھا رحیلہ بیگم سے نپٹنے کا، اور اسی شام اس نے رحیلہ بیگم کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے فراز، میں تو پہلے ہی اس حق میں تھی کہ بالغ بچوں کا نکاح جلد سے جلد کر دیا جائے، لیکن تم ہی اپنی جاب کے سلسلے میں ہر وقت مصروف رہتے ہو۔ ان کے چہرے پر خوشی در آئی تھی۔ انہیں بھی اس بات کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا اپنا گھر بسائے اور اپنی فیملی میں گھل مل جائے۔ جی امی، مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ نکاح سے پاکیزہ کوئی رشتہ نہیں، اور نرمی سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی ہادیہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کریں گی، لیکن اسے اب اس مرحلے سے نپٹنا تھا۔ اس نے ہار ماننا سیکھی ہی نہیں تھی۔ جہاں محبت کی اتنی آزمائشوں سے وہ نہیں ہارا تھا، وہیں اب اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا پیچھے قدم ہٹانا۔ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا، اپنی مرضی سے لڑکی کا انتخاب کروں گا، اور مجھے اس معاملے میں آپ کی رضامندی چاہیے۔ راحیلہ بیگم کافی دیر اسے دیکھتی رہیں۔ نہ جانے کیوں انہیں اندر ہی اندر کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن چونکہ اولاد کو یہ حق شریعت دیتی ہے، اسی لیے انہیں خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کرو گے جو تمہاری نسلوں کو سنوار دے، جو اس گھر کے اصولوں کو اور تمہاری ماں کی عزت کو قائم رکھے، اس پورے ٹاؤن میں، بلکہ ان کے میل جول رکھنے والے ہر انسان کے سامنے ان کی اچھی امیج قائم تھی۔ لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے قائم کر چکے تھے اور انہیں ایک ایسی مذہبی عورت تصور کرتے تھے جو ہر معاملے میں صرف اور صرف مذہب کو اہمیت دیتی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اگلے چند دن اس نے جس قدر بے قراری میں گزارے صرف وہی جانتا تھا، جبکہ دوسری جانب اس نے زہیب کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ فی الوقت اپنے پیشے کو ترک نہیں کر سکتی، لیکن اگر زہیب کی جانب سے اسے عزت، محبت اور سکون میسر آ جائے گا تو وہ ضرور اس کی خاطر سب کچھ ترک کر دے گی۔ لیکن زہیب نے ہمیشہ کی طرح اس سے بدتمیزی کرتے ہوئے اسے بازارو عورت کہہ کر دھتکار دیا۔ تم ایک ایسی عورت ہو جسے ساتھ لے کر چلتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری عزت پر کوئی داغ لگا ہو۔ 1 سال ہو گیا ہے لیکن تم نے ایک بچہ پیدا نہیں کیا۔ تمہارے جیسی عورت صرف ذہنی اذیت دے سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اس پر چیخ پڑا تھا، اور تب اس نے ثابت قدمی سے اس کے سامنے یہ فیصلہ رکھ دیا کہ آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، اور زہیب شاید اسی بات کا منتظر تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی اسے 3 طلاقوں سے نواز دیا۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر اس بات کا حد درجہ یقین تھا کہ وہ اسے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، اور اس کا یہ یقین کسی جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔
جو بھی تھا اس نے دل میں اچھی سوچ کو پالتے ہوئے زہیب کی جانب قدم بڑھائے تھے، اور اس کا یوں دھتکار دینا اس کے لیے باعث اذیت تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، پہلی بار اسے احساس ہوا، اور اگلے دن ہی اس نے اپنی عدت کا آغاز کرتے ہوئے زہیب سے اپنا ہر رشتہ ناتا ختم کر لیا۔ میڈیا نے اس بات کو جس قدر اچھالا اس کے لیے مزید بے عزتی کا باعث تھا۔ لوگ اسے اپنے چینلز کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے انٹرویوز پر مدعو کر رہے تھے۔ گو کہ وہ بہت مشہور معروف ماڈل نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو لوگ اسے جانتے تھے ان لوگوں کے حلقے میں اسے کافی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر بات اس پر آ کر رک گئی۔ اپنے شوہر کی موجودگی میں ناجائز تعلقات رکھنے پر ہادیہ افندی کو شوہر نے طلاق دے دی، اور وہ بس بے یقین سی اپنے کردار پر لگے ہوئے اس داغ کو دیکھتی رہ گئی کہ یہ غلط ترین فیصلہ تھا، کیونکہ شوبز سے وابستہ وہ عورت گھر بسانے کے قابل نہیں تھی، اور نہ ہی وہ دینی اور شرعی طریقے سے بیوی بن سکتی تھی۔ اس لیے مجھے مجبوراً اسے چھوڑنا پڑا۔ یہ خبر اس کے دل میں ایک ٹھنڈی پھوار کی مانند تھی۔ اس کے دل میں بے پناہ سکون نے کروٹ بدل لی تھی۔ اس رات اس نے راحیلہ بیگم کو یہ خبر سنائی تو وہ کافی دیر ہونک بنی اسے دیکھتی رہیں۔ میں نے کہا تھا نا، اس جیسی بے حیا لڑکی کبھی بھی وہ گھر نہیں سنبھال پائے گی۔ جبکہ وہ بس اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے انہوں نے اپنے دل میں اس کے لیے اس قدر بغض کیوں پال رکھا تھا۔ امی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلطی اس کے شوہر کی ہو۔ میں نہیں مان سکتی۔ میں اس لڑکی کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ہوں اور وہ لڑکی بہت اچھی ہو۔ وہ اس کی حمایت میں بول رہا تھا، اور انہوں نے جھانکتے ہوئے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک پل کے لیے ان کی آنکھوں میں ہادیہ کا عکس دیکھ کر ان کا اپنا کلیجہ تھر تھرا اٹھا تھا۔ امی، میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس کی عدت کے بعد اس سے نکاح کروں گا، اس نے کہہ دیا، اور زندگی میں پہلی بار اس کی ماں کا تھپڑ اس کے چہرے پر جا پڑا تھا۔ خبردار، تم کیا چاہتے ہو کہ میں ساری زندگی اپنی تربیت کو کوستی رہوں؟ وہ یقیناً آپے سے باہر ہو چکی تھیں۔ ہمیں محبت، جذبات اور تربیت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی خاموش ہو جاؤ فراز، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ وہ کسی بھی صورت اس کی بات سننے کے بھی حق میں نہیں تھی۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ اس آزمائش سے بھی نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ وہ اسے پانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک ایسا خواب تھا جیسے ایک بچے کے لیے کسی خوبصورت کھلونے کا خواب، اور وہ اس خواب کو تاعمر اپنے دل میں قید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب وہ اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹا تو راحیلہ بیگم نے اس کے بول چال مکمل طور پر ترک کر دیا، لیکن اس کے باوجود اب وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا۔ امی، میں اس کو نیک راہ پر لے آؤں گا، اور میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ انہیں قائل کرنے کی ہر کوشش کر چکا تھا، لیکن ساری کوششیں ہی ناکام ہو چکی تھیں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اور اگر تم نے ایسا کرنے کا سوچا تو تمہیں مجھ سے رشتہ ختم کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے موقف پر قائم تھیں، جبکہ عدت کے دوران اس کا ہادیہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ عدت کا بس 1 مہینہ بچا تھا، اور اس کے بعد وہ فوری طور پر اس سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ لیکن راحیلہ بیگم کی ضد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کچھ بھی بولنے اور سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اگر تم اس لڑکی کو اس گھر میں لے آئے تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ انہیں اپنی مذہبی حدود کا خوف تھا۔ انہیں خدا سے زیادہ لوگوں کا خوف تھا کہ لوگ ان کے بارے میں اپنی قائم شدہ رائے کو تبدیل کر دیں گے۔ امی، لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، انہیں ہر انسان میں عیب نظر آتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کی خوشی کی جانب توجہ دیں۔ کیا اس بازارو لڑکی کو اس گھر کی عزت بنانا ہی تمہاری خوشی ہے فراز؟ تم ظاہری حسن و جمال کو فوقیت دے رہے ہو۔ میں خود تمہارے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کروں گی جو اس سے زیادہ حسین ہوگی۔ نہیں امی، میرے دل نے اسے پانے کی ضد لگا رکھی ہے، اور میں اپنے دل کو ایسے ضد میں ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، وحشت تھی، لیکن عشق اور محبت کی وہ لہر موجود نہیں تھی جو لہر اس کی تڑپ کو ظاہر کرتی۔ اور بالآخر ایک روز وہ شام بھی آئی جس روز وہ ہادیہ سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لے آیا۔ اسے دروازے پر دیکھ کر ہی راحیلہ بیگم خاموشی سے پلٹ گئیں۔ اس روز وہ اپنے بیٹے کے جذبات کے سامنے ہار چکی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کی نفرت کو اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ انہیں اب چال بازی کا استعمال کرتے ہوئے اس طریقوں کو ڈھونڈنا تھا جس کو استعمال کر کے وہ اپنی ساکھ بھی قائم رکھتی اور اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی سے بھی دور کر دیتی۔ جبکہ اس شام خدا کو حاضر ناظر رکھ کر اس سے بس سادگی سے نکاح کر کے اس نے ہادیہ کو اپنا لیا۔ وہ بس نم آنکھوں سے بے یقینی بھری نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی
جس شخص نے اپنے وعدے کو پورا کیا، نہ جانے کیوں اس کے دل نے ایک بار پھر یقین کی انگلی کو تھام لیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ وہ اتنا حسین مرد بن جائے گا کہ وہ اس کے سامنے زیر ہو جائے گی۔ میں اپنے پیشے کو تب تک ترک نہیں کروں گی جب تک کہ اس سب سے میرا دل مطمئن نہیں ہو جاتا، جب تک کہ میں ہر منافقت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خود اپنے لیے ایک حسین زندگی کا انتخاب نہیں کرتی۔ اور اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی شرط کو قبول کر لیا۔ میں ابھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، میں تمہیں سب کے لیے فورس نہیں کروں گا، یہ سب کچھ تمہارا حق ہے۔ وہ اس بات پر بھی رضامند تھا، میرا ملنا جلنا اور آنا جانا دوسرے مردوں سے بھی رہے گا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے کردار پر کوئی بھی داغ نہیں لگنے دوں گی۔ اور وہ اس بات پر بھی سر تسلیم خم کر چکا تھا، اور اس رات ہادیہ کے دل تک رسائی حاصل کر کے اس نے خود اپنی نظروں میں اسے معتبر کر لیا۔ اس نے دل کی اس اچانک کی گئی ضد کو مان لیا تھا، جو ضد ہار جانے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس مدہوش سی لڑکی کے حسن سے کھیلتے ہوئے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ حسین لڑکی ہر مرد کا خواب ہے، اور اسے پانا ہر مرد کی جائز ضرورت۔ وہ اسے اپنی خمار آلود آنکھوں سے مزید خمار زدہ کر رہی تھی۔ میں تمہیں اس روز سے پسند کرتا ہوں جس روز تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، ہادیہ۔ اس نے اس کی حسین آنکھوں کو چوم لیا، اور ہادیہ نے اپنی آنکھوں کو اس کی خمار زدہ آنکھوں میں گاڑ لیا۔ پسندیدگی اور محبت میں کافی فرق ہوتا ہے شاہ صاحب۔ پسندیدگی زائل ہو جاتی ہے جبکہ محبت عاشقی کا روپ دھار لیتی ہے۔ اور اس نے آہستگی سے اس کے لبوں کو لبوں سے چھو لیا۔ میری پسندیدگی تمہارے لیے کبھی بھی زائل نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے ناخن جیسے ہی زلفوں سے کھیل رہا تھا، اس کی گہری جھیل سی آنکھوں میں صرف اپنا عکس ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی سرخ سفید رنگت، پنکھڑی سے لب اور نرم و نازک وجود اس کی گرفت میں تھا۔ محبت اس پر جی بھر کر مہربان ہوئی تھی، اور وہ بھی محبت کی مہربانیوں تلے پرسکون تھا۔ ہر آزمائش کو پار کرتے ہوئے اس نے اسے پا لیا، اور اسے وہ اپنی سب سے بڑی جیت سمجھ رہا تھا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آزمائشیں اب شروع ہوں گی۔ اسے اب اپنی پسندیدگی کا یقین دلانا پڑے گا۔ وہ رات اس کے خوابوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ زہیب کے ساتھ پہلی رات ہی اس نے عجیب سے تقاضوں میں گزار دی۔ اس نے اس کی خوبصورتی کو نہیں سراہا تھا، بس اسے اس کی خامیاں گنواتا رہا، اسے احساس دلاتا رہا کہ گناہوں کی سیاہی نے اس کے وجود کو کس قدر سیاہ کر دیا ہے، جبکہ وہ خود ایک ایسا شخص ہے جو صرف ہدایت اور توفیقات کی نعمتوں سے بھرپور ہے۔ وہ اس پر ہمیشہ اپنا احسان جتایا کرتا کہ وہ اسے بطور شریک حیات قبول کر چکا ہے، ورنہ کوئی بھی شخص محض اس کے ساتھ کھیلنے سے اکتفا کرتا، جبکہ اس کے مقابلے میں آج اس شخص نے اسے ہر جانب سے سراہا، اسے ایک عورت اور پھر ایک حسین ترین عورت کا احساس دلایا، اور وہ بھی اس کی باتوں کے خمار میں اس قدر ڈوب گئی کہ اس نے اپنے ذہن سے ساری سوچوں، وسوسوں اور خدشات کو دور پھینک دیا۔ باقی عمر وہ صرف محبت کرنا چاہتی تھی، صرف اس احساس کے ساتھ دینا چاہتی تھی کہ برتری کے احساس سے ہٹ کر مردانگی سے محبت کا یقین دلانا، اور باہمت طریقے سے عورت کو اپنے محبت کی جانب قائل کرنے والا مرد زندگی کو حسین ترین بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صبح اس نے نماز فجر ادا کی، اور پہلی بار اس کی ہمراہی میں نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اس سے فرمائش کر کے 2 رکعت اضافی نفل ادا کیے تاکہ وہ اپنی جانب سے شکرانہ ادا کر پائے۔ اس نے پہلی رات ہی اسے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ اس کی ماں اس کی زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے، نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ وہ خود بھی راحیلہ بیگم کی بے پناہ عزت کرتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنی محبت اور احترام سے اپنی جانب قائل کرے، اور انہیں یقین دلائے کہ وہ نہ صرف ایک اچھی بیوی بلکہ ایک اچھی بہو بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے فرض کو بخوبی انجام دیتے ہوئے وہ صبح ہی ان سب کے لیے ناشتہ تیار کر چکی تھی، جبکہ راحیلہ بیگم نے خاموشی سے ناشتے کی میز پر بیٹھ کر گویا انہیں یہ اطمینان دلا دیا کہ وہ اس قدر بھی خفا نہیں ہے، یا پھر انہوں نے ہار مان لی تھی اپنے بیٹے کے یقین اور جذبات کے سامنے۔ تم نے اس لڑکی سے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اور اسے اپنی مرضی سے اس گھر میں لے کر آئے ہو، اسی لیے میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اب خود مختار ہو جاؤ۔ آج کے بعد تمہاری زندگی کے کسی بھی فیصلے میں مداخلت نہیں کروں گی۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا حکم سنا دیا، اور وہ اٹھتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں آپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں امی، خدا کے لیے مجھ پر یہ ستم مت کریں۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی محبت کا دل پگھلا دینے کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی جب فراز نے ان کی آغوش میں اپنا سر رکھ دیا۔ خالہ جان، ہم پر اعتماد کریں، تم میرے بیٹے کی بہو ہو، میری بہو نہیں۔
تم میرے بیٹے کی بیوی ہو، میری بہو نہیں، اور تم جیسی بے حیا لڑکیوں کو میں اپنی بہو سمجھنے کی غلطی کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے بیٹے کے قریب سے ہی لیکن غلطی سے بھی اس لڑکی سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ان کی انا پر ایک ایسی چوٹ تھی جو انہیں کبھی بھی گوارا نہیں تھی، اور وہ بس سرخ رنگت لیے ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ آج تک راحیلہ بیگم نے جتنے اخلاق سے اس کے ساتھ بات کی تھی اور جتنے اخلاق سے باقی خواتین کے ساتھ بات کرتی تھی، اسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ وہ نکاح جیسے رشتے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا ساتھ دیں گی۔ وہ کمرے میں آیا تو اس نے شکایتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر اسے اس بات کا احساس دلایا کہ اس سے نکاح سے پہلے اپنی ماں کو ضرور قائل کر لینا چاہیے تھا۔ وہ میری ماں ہیں اور انہیں میں رضامند کر لوں گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ تم جیسی لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گی، لیکن تمہیں تھوڑا صبر رکھنا ہوگا۔ کیا مطلب تم جیسی لڑکی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ تمہیں بات بات پر غصہ کیوں آ جاتا ہے ہادیہ؟ جو بھی ہے، لیکن تمہیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ امی ایک مذہبی عورت ہیں، جبکہ تمہارا تعلق جس شعبے سے ہے وہاں مذہب کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ کیا تم بھی یہی سب سوچتے ہو؟ میرے سوچنے یا نہ سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی حقیقت بدل جائے گی ہادیہ۔ وہ اس کے قریب اپنا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اسے اپنے مزید نزدیک کر کے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا، جبکہ وہ بس اس کی بند ہوتی ہوئی نظروں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی قربت سے خمار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی ہاتھوں کی گرفت کو محسوس کر رہی تھی جو سخت سے سخت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے سارے جوابوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بس اسے خود میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ بس خاموشی سے سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے سوالوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے یا پھر اپنے منہ زور جذبات کے ذریعے اسے خاموش کر دینا چاہتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں ایک انجان سے خدشے کے تحت اس کا دل لرز اٹھا تھا کہ جس سکون کی تلاش میں وہ یہاں آئی تھی وہ سکون اسے کہیں بھی میسر نہیں تھا۔ اگلی شام اس کی سانس نے ایک بار پھر ٹاؤن کی خواتین کو بلا کر ایک چھوٹی سی مذہبی محفل رکھ لی، جس میں وہ خواتین کو درس دے رہی تھی، جبکہ وہ خواتین جو اس کی خوبصورت باتوں کی قائل تھی انہماک سے اسے سن رہی تھیں۔ جب وہ ان سب کے لیے ٹھنڈا مشروب بنا کر لے آئی، وہ اس کی ساس کی مہمان تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی ان چھوٹی موٹی خدمات کے عوض اسے اس کی ساس کی محبت اور اعتماد حاصل ہو جائے۔ یہ لڑکی آپ کے گھر میں کیا کر رہی ہے رحیلہ آپا؟ ان میں سے ایک عورت نے رحیلہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے حیرت سے پلٹتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اسے یہاں دیکھ کر انہیں حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا، لیکن پھر چہرے پر نرم تاثرات سجاتے ہوئے انہوں نے بات کو گھما دیا۔ یہ دراصل مجھ سے ہی ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے، میں اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی ہوں، بس چند دن کے لیے رکے گی پھر چلی جائے گی۔ جبکہ وہ حیرت سے اپنی ساس کو دیکھتی رہی۔ نہیں خالہ جان، ایسا نہیں ہے، حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے بیان کریں۔ اس کا لہجہ نرم تھا اور وہ شائستگی سے کہہ رہی تھی، جبکہ راحیلہ بیگم کی وارننگ دیتی ہوئی نظروں کو اس نے بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بار پھر اپنے کردار کو ہی زد میں لے کر آتی؟ آج نہیں تو کل لوگوں کو معلوم ہو ہی جانا تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ اپنی ساس کے سامنے ہی تسلیم کروا لینا چاہتی تھی۔ میں ان کی بہو ہوں اور فراز کی بیوی، اس نے بلا جھجک شائستگی سے کہہ دیا۔ جب وہ عورتیں عجیب و غریب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، چند عورتیں ایک دوسرے کے کانوں میں گھس کر سرگوشیاں کرنے لگیں، یعنی انہیں کسی صورت بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ راحیلہ بیگم اپنے قول و فعل کے تضاد چلتی ہیں۔ جب وہ سب کو دین و مذہب کی باتیں سکھاتی ہیں، وہیں ایک ماڈل کو انہوں نے اپنی بہو بنا لیا۔ یہ تو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہو گئی راحیلہ آپا، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل میرا بیٹا چاہتا ہے کہ اسے گناہوں کی دنیا سے اپنی دنیا میں لے کر آئے۔ کسی لڑکی کو سہارا دینا اور اسے نیک راہ پر لے کر آنا بھی صرف ہدایت یافتہ لوگوں کا کام ہے، اور پھر نکاح جیسے مقدس رشتے کے لیے میں اسے کیسے منع کر سکتی تھی؟ انہوں نے ایک بار پھر بازی پلٹ دی۔ وہ کسی بھی صورت اپنی ساکھ کو گرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ ان خواتین نے کتنی چامکھوئیاں کیں، وہ جانتی تھیں کہ وہ اس واقعہ کے بعد ان کی اگلی عزت نہیں رہے گی، اس لیے ان عورتوں کے جاتے ہی وہ ہادیہ کے سر پر کھڑی تھیں۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اپنی آوارہ گردیوں کے قصے ان عورتوں کے سامنے سنانے کی؟ آپ اس بات سے کیوں ہچکچا رہی ہیں کہ اب میں آپ کی بہو ہوں اور آپ کے بیٹے نے مجھے اپنی مرضی سے اپنایا ہے؟ وہ ان کے سامنے ڈٹی رہی، جبکہ انہوں نے اسے ذلیل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں تم جیسی آوارہ گرد لڑکیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ ان کا مذہبی نقاب ایک پل میں ہی اتر کر اس کے سامنے آ گیا۔
وہ عورت جنہیں وہ اپنی ماں سے بڑھ کر عزت دیتے ہوئے انہیں ہمیشہ ایک مذہبی اور بہترین عورت تصور کرتی تھیں، آج ان کے سامنے جس حیثیت سے کھڑی تھیں اسے حیرت ہوئی۔ میں تو آپ کی بے پناہ عزت کرتی تھی، صرف اسی لیے کہ آپ کا اخلاق اور رویہ دیکھ کر، آپ کا مذہبی رجحان دیکھ کر۔ کیا نکاح کرنا اس قدر غلط بات ہے کہ آپ اسے تسلیم نہیں کر رہی؟ نکاح کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ تم جیسی لڑکیوں کو عزت دار گھرانوں کی بہو بنانا غلط ہے، اور یہ مت بھولنا کہ میں تمہیں کبھی بھی تسلیم کروں گی۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ ہار چکی تھی۔ جائے نماز بچھاتے ہوئے وہ خدا کے سامنے رو پڑی۔ اس کا دل آج تک پاک تھا۔ نہ جانے پھر اس کے ساتھ ہر بار یہ ستم کیوں ہوتا۔ اس نے اپنی زندگی میں سکون تلاش کرنے کے لیے نکاح کا راستہ اختیار کیا، اور پھر بھی اس کے حصے میں صرف بے سکونی اور اذیت ناک باتیں آ رہی تھیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس شام فراز کے آنے کے بعد گھر میں ایک بار پھر محشر بھرپا ہو گیا۔ راحیلہ بیگم نے اس کے سامنے ہی سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ کسی بھی عورت کے سامنے خود کو ان کی بہو تسلیم کرے، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آپ میرے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ آپ کیوں نہیں خالہ جان کو سمجھاتے کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ میں ابھی خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنی ماں کو سمجھاتا پھروں۔ جس نے جو سمجھنا ہے سمجھے، میں اس بات کو تسلیم کر چکا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ اس کا انداز اور رویہ کافی عجیب تھا۔ آپ نے ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ آپ نے ہی اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ آپ اور آپ کے گھر والے میرے پیشے کو قبول کریں گے۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ میں آپ کی اپنی مرضی کے بغیر بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے معاشرے میں عزت دلانے والے تھے، اور آپ ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے سے یاد دلا رہی تھی جب دروازے کے قریب کھڑی ہوئی راحیلہ بیگم پر بمب گر پڑا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا بیٹا اس حد تک اس لڑکی کا دیوانہ نکل آئے گا۔ انہوں نے اب اپنی چال بازی کو ایک نیا رنگ دینا تھا۔ اگلی صبح ہی انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ اگر اس کی بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں اسے تمہاری بیوی کے طور پر قبول کروں تو تمہیں اسے سمجھانا پڑے گا کہ وہ تمہارے ساتھ زندگی کا آغاز کرے۔ مجھے تمہاری خوشیوں سے مطلب ہے، تمہاری اولاد سے غرض ہے، اور اگر تم ہنسی خوشی زندگی گزارو گے تو میں بھی خوش اور مطمئن ہو جاؤں گی۔ جبکہ وہ ان کے سامنے خاموش بیٹھا رہ گیا۔ نہ جانے کیوں اسے دل میں احساس ہو چکا تھا کہ شاید اس کی ساس صرف اور صرف اس شرط کو ختم کرنے کے لیے یہ شرط عائد کر رہی ہے۔ اس نے اسی دوپہر اپنے شوہر کو کہہ دیا کہ وہ بھی بچہ پیدا نہیں کرے گی۔ وہ کر بھی لیتی، لیکن اسے حالات جس عجیب طرز پر چلتے نظر آ رہے تھے، اسے نہ جانے کیوں اب اپنی آنے والی زندگی سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں اپنے دل سے تسلیم کیا ہے، تمہیں اپنی بیوی کے طور پر اپنا کر عزت دی ہے، صرف میری ماں کی خاطر ایک بچہ پیدا کر لو، اور ویسے بھی اس کے بعد وہ اگر تمہیں تسلیم کر لیں گی تو پھر ہمارا بچہ اور ہماری زندگی اور اس حسین زندگی میں دخل دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسے قائل کرنے کے لیے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، جبکہ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص ہار رہا تھا، لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ محبت کو پا لینا نہ صرف محبت نہیں ہے، وہ بس پسندیدگی تھی جس کا سر شاید زائل ہو چکا تھا، اور اگر چند دنوں میں وہ یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ اپنے اس گھر کو بچانے کے لیے ضرور کوشش کرے گی۔ اس نے اپنی ساری ذمہ داریوں اور خواہشات کو پس پوشت ڈال کر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ ماں بنے گی اور اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر بچہ پیدا کرے گی۔ اس گھر کو اپنا مان کر وہ اس شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی جس شخص کو اس نے سارے جہان سے لڑ کر اپنایا تھا، اور اگلے چند مہینوں میں ہی اس میں راحیلہ بیگم کو یہ خبر سنا دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ چونکہ اس سے زیادہ خوش نہیں تھی، لیکن اپنی شرط کو پورا ہوتے دیکھ کر انہیں خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ آج بھی جب وہ ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتی تھی تو وہ شدید طور پر حسد میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ انہیں یہ احساس گھیر لیتا کہ وہ ان کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر اسے ان سے دور کر رہی ہے، اور وہ ہمیشہ ان کے ظلم و ستم پر خاموش ہو جاتی۔ وہ اسے ذلیل کرنے کی کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتی تھیں۔ حمل کے دوران بھی گھر کا سارا کام کاج وہ اس سے کرواتیں اور وہ خاموشی سے سارے کام کاج کر لیا کرتی۔ آہستہ آہستہ کچھ اسے چھوٹتا جا رہا تھا، اس کا کیریئر، اس کا پیشہ، سب کچھ، اور وہ ایک عام گھریلو لڑکی بنتی جا رہی تھی۔ لیکن وہ ابھی تک ان کی نظروں میں ایک ایسی لڑکی تھی جو محض اپنی آوارہ گردیوں کی وجہ سے ان کی نسل بھی بگاڑ دیتی۔ آہستہ آہستہ وہ شخص بھی صرف اس سے جذباتی حد تک لگاؤ رکھنے لگا۔ وہ اس کی جانب زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، ہمیشہ راحیلہ بیگم کے ظلم و ستم کی زد میں اسے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتا،
یہاں تک کہ اس کا 7واں مہینہ شروع ہو گیا۔ راحیلہ بیگم نے خود جا کر بچے کے لیے ساری خریداری کی اور اس روز اسے سارے کپڑے لا کر دے دیے۔ یہ کپڑے میں بچے کے لیے لے کر آئی ہوں، انہیں سنبھال کر رکھ دو، آنے والے وقت میں کام آئیں گے۔ اور اس نے باخوشی قبول کر لیے۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ کم سے کم وہ نہیں لیکن اس کے بچے کو تو وہ تسلیم کر رہی ہیں۔ کمرے میں آتے ہی اس نے پرشوق نظروں سے ان بیگز کو دیکھتے ہوئے کھول دیا جہاں موجود ساری چیزیں صرف اور صرف لڑکوں کی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی، ابھی تک ان لوگوں نے اس بارے میں بات نہیں کی تھی کہ آنے والا بچہ بیٹی ہوگی یا بیٹا، لیکن اس کی ساس کی ساری خریداری صرف اور صرف بیٹوں پر ہی مشتمل تھی۔ اس شام اس نے فراز کو کہہ دیا کہ اگر ہماری بیٹی ہوئی تو پھر ہمیں دوبارہ شاپنگ کرنا پڑے گی، اور فراز نے آہستگی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جما دیا۔ ایسے نہ کہو ہادیہ، امی کو بیٹا چاہیے اور انشاءاللہ ہمارا بیٹا ہی ہوگا۔ خدا کا خوف کریں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں فراز، اور آپ کو اور آپ کی امی کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بالکل رحمت ہوتی ہیں، لیکن گھر میں پہلی اولاد بیٹا اچھا لگتا ہے۔ وہ نہ جانے کس سوچ کے مالک تھے، وہ مذہبی سوچ سے زیادہ دقیانوسی سوچ رکھتے تھے، ایسی جاہلانہ سوچ جس پر اسے شدید طور پر حیرت اور دکھ ہوا۔ لیکن اس شخص نے ہمیشہ کی طرح اپنے جذبات اور اپنی نرم باتوں سے اس کی توجہ اس بات کی جانب سے ہٹا دی اور تسلی کے طور پر اسے بس وقتی جذبات کا نام دے کر خاموش کر دیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی یہ قیامت اس کی منتظر ہے، اور وہ قیامت اس روز اس پر برپا ہوئی جب اس نے 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ اسے 2 بچیوں سے نواز دے گا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ اس کے پیٹ میں ٹوئنز ہیں، لیکن اس نے اس بات کو بھی مخفی رکھا۔ نہ جانے کیوں آخری دنوں میں اس کے اندر خدشات اور وہم جنم لینے لگے تھے۔ اسے خوف آنے لگا تھا، اور آج اپنی بیٹیوں کے بارے میں سن کر وہ مزید خوف زدہ ہو گئی جب اس نے اپنی ساس کے بدلتے ہوئے چہرے کا رنگ دیکھا تھا، اور اس نے پر امید نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر مصیبت زدہ ہوگی۔ تم میری ماں کی یہ خواہش بھی پوری نہیں کر پائی، مجھے افسوس ہے تم پر۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر ان پھول جیسی نرم و نازک بچیوں کو محبت سے دیکھا اور نہ ہی ان کے سر پر دست شفقت رکھا۔ وہ کیسا باپ تھا جس نے اپنے گھر میں آئی ہوئی رحمت کو دھتکار دیا، اور اس کی ماں جو دوسروں کی بیٹیوں پر سرعام تنقید کرتی تھی، آج اپنے بیٹے کے گھروں میں بیٹیوں کو دیکھ کر منہ موڑ رہی تھی۔ وہ عورت جو دوسروں کو دین کے پاٹ پڑھاتی تھی اور دین کی باتیں دہرا کر خود ایک مذہبی عورت بنی ہوئی تھی، آج خدا کی رحمت سے منہ موڑتے ہوئے ایسا جاہلانہ رویہ اختیار کر رہی تھی جو کہ ناقابل بیان تھا۔ خالہ جان، یہ آپ کے بیٹے کی بیٹیاں ہیں، آپ کا خون ہے، اور اللہ تعالیٰ بیٹے سے بھی نوازیں گے۔ آپ امید رکھیے، تم سے کسی بھی قسم کی امید لگانا بیکار ہے۔ تم ایک ایسی عورت ہو جو دوسروں کی زندگی میں صرف زہر گھولنے کے لیے آئی ہے۔ اپنی پھول جیسی بچیوں کو لے کر وہ گھر چلی آئی۔ پیچھے تھا ہی کون؟ اس کے بھائی، اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، اور بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مست تھے۔ اس نے اپنی مرضی سے فراز شاہ کو اپنایا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر اسے اپنا رہا ہے اور وہ ایک پرسکون زندگی گزارے گی۔ لیکن شاید اس کے مقدر میں کہیں بھی سکون نہیں تھا۔ آج کل کے دور میں صرف چند رکعت نماز ادا کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی جنت کے حقدار ہیں، جبکہ حقیقت اس کے متضاد ہے۔ وہ لوگ حقوق اللہ کو پورا کرنے کے بعد حقوق العباد کو مکمل طور پر ترک کر دیتے ہیں، جبکہ حقوق العباد کے بارے میں اس قدر سختی ہے کہ انہیں چھوڑنا کسی بھی مسلمان پر فرض نہیں۔ خدا حقوق اللہ معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد نہیں۔ کسی کا دل دکھا کر انسان کبھی بھی انسانیت کے رتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ چند دنوں کے غبار کے بعد ان کا باپ ان بچیوں کو تسلیم کر لے گا، اسے فراز کے رویے پر شدید حیرت ہوئی۔ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر وہ ہمیشہ ہی اس پر طنز کرتے ہوئے اسے یہ احساس دلاتا رہتا کہ اسے صرف اپنی زندگیوں سے فکر ہے، اسے صرف اپنے احساسات، اپنی خوشیاں اور اپنا مستقبل عزیز ہے۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، اولاد دینا صرف اور صرف خدا کی قدرت ہے۔ وہ ہر رات ہی اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ انہیں ہمیشہ دھتکار دیتا۔ آج 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ زارا اور ماریا 2 خوبصورت اور صحت مند بچیاں تھیں، لیکن شاید ان کے نصیب ان کی ماں سے بھی زیادہ سیاہ تھے۔ جانے انجانے میں وہ خدا سے شکوہ کرنے لگی تھی۔ لوگ اس کی ایک جھلک کے منتظر رہتے۔ لاکھوں برانڈ اسے عزت اور پیسوں کے ساتھ اپنے برانڈز کے لیے کام کرنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے صرف اپنے لیے سکون کا انتخاب کیا۔ لیکن سکون یہاں بھی نہیں تھا۔ اس روز اپنی بچیوں کے حق کے لیے ووٹ کھڑی ہوئی،
اور فراز کے سامنے ہی کھڑے ہو کر اس نے کہہ دیا کہ ان بچیوں کا باپ وہ ہے اور اسے یہ بچیاں تسلیم کرنا پڑیں گی۔ میں انہیں تو تب تسلیم کروں گا جب تم مجھے بیٹا پیدا کر کے دو گی۔ بیٹا پیدا کرنے کے بعد ہی میری ماں کو اصلی خوشی ملے گی، وہ تمہیں بہو کے طور پر تسلیم کریں گی اور پھر ہماری زندگی کا آغاز ہوگا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا مجھ سے منسلک ہونے سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کی ماں کی مرضی اس رشتے میں شامل نہیں ہے؟ میں تمہارے حسن اور تمہاری محبت میں اندھا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم اس قدر خود غرضی کا مظاہرہ کرو گی۔ وہ بے رخی اور خود غرضی کی ہر حد پار کرتے ہوئے اس کو ہی اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ اگر اگلی بار بھی میری بیٹی ہوئی تو؟ وہ مسلسل فراز کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں خدا سے اچھی امید لگانی چاہیے۔ مجھے خدا سے اچھی امید ہے، لیکن آپ سے نہیں۔ آپ وہی بھولے بھٹکے ہوئے انسان ہیں جو دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں، لیکن خود ہدایت سے ہٹ رہے ہیں۔ کیا آپ اور آپ کی ماں نہیں جانتے کہ بیٹا اور بیٹی دینے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے؟ تم ہوتی کون ہو ہمارے کردار اور ہمارے مذہب پر انگلی اٹھانے والی؟ میں تمہیں سب کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر تمہیں میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، لیکن لڑکیوں کو ساتھ لے کر جانا، کیونکہ اگر تم میرے لیے بیٹا پیدا نہیں کرو گی تو مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس شام وہ ان بچیوں کو لے کر اس گھر سے نکل گئی، ہمیشہ کے لیے۔ اس میں خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ اب کسی بھی انسان کی مرہون منت نہیں رہے گی۔ وہ کسی کو بھی یہ حق نہیں دے گی کہ وہ اس کی زندگی میں اذیت کا باعث بنے۔ اس رات وہ بے تحاشا روئی، اتنا روئی کہ اس نے اپنے دل کے سارے غبار کو آنسوؤں کی صورت باہر نکال دیا، اور اس روز خدا کو ہی حاضر ناظر مان کر اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ اپنے قدموں پر خود کھڑی ہو کر اپنی بیٹیوں کو پڑھائے گی، ان کو اچھی زندگی دے گی، انہیں اس زندگی سے دور رکھے گی جو زندگی وہ گزار رہی ہے، انہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گی۔ چند ماہ کے بعد فراز شاہ نے اسے حقیقت میں طلاق کے کاغذات بھجوا دیے۔ اسے دکھ نہیں ہوا تھا، اسے اس شخص سے یہی امید تھی۔ ایک بار پھر اس مسئلے کو اچھالا گیا اور وہی تنقید کی زد میں آئی۔ قصور ہمیشہ عورت کا ہی ہوتا ہے، شیشہ چاہے پتھر پر گرے یا پتھر شیشے پر، ٹوٹتا ہمیشہ شیشہ ہی ہے، اور عورت کی عزت بھی شیشے کی طرح نازک ہوتی ہے، جو صرف ایک بار ٹھکرائے جانے پر اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ٹکڑے تاعمر عورت کی روح میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر ایک بار پھر خود اپنے لیے کام ڈھونڈا۔ اس نے خود باہر نکل کر لوگوں کو فیس کیا اور اپنی بیٹیوں کے لیے ہر قسم کی تنقید اور طنز کو برداشت کیا۔ اگلے 2 سالوں میں اسے کتنی جانب سے نکاح کی آفرز ہوئیں، لیکن وہ ان سب کی نظروں میں مفاد سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ اب وہ کسی بھی شخص کی مفاد پرستی میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ اب کسی کو اتنا حق نہیں دے سکتی تھی کہ کوئی اسے استعمال کر لیتا۔ اس کی 2 سال کی گول مٹول بے پناہ خوبصورت بچیاں اس کی ہمت تھیں، جو اسے ٹوٹنے نہیں دیتی تھیں۔ دن بھر کی تھکاوٹ صرف اس کی مسکراہٹ سے زائل ہو جاتی۔ اس روز وہ اپنی دیندار مذہبی بیوی کے ہمراہ وہ پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں وہ ہر نگاہ اور ہر توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، جب ایک صحافی نے اس کی جانب مائک کرتے ہوئے اس سے سوال کیا، آپ کی اس قدر کامیاب زندگی کا راز کیا ہے؟ اور اس نے مسکراتے ہوئے اعتماد سے جواب دیا، میری بیٹیاں۔ اور آپ کی ناکام شادیوں کا راز کیا ہے؟ اس کا جواب اب بھی وہی تھا، میری بیٹیاں۔ پہلی مرتبہ بھی صرف بچوں کی وجہ سے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اور دوسری مرتبہ بھی صرف بچوں کی وجہ سے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ کیمرہ مڑتے ہوئے ان 2 حسین و جمیل بچیوں کی طرف آیا تھا، جو بیبی پنک کلر کے ایک جیسے فراک میں اپنی چمکتی ہوئی براؤن آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر رہی تھیں۔ کاش اس روز اس نے اسے تھام لیا ہوتا، وہ اسے اس دنیا سے دور لے جاتا، اس دنیا میں جہاں کوئی تنقید نہ ہوتی، جہاں کوئی سختی اور طنز انہیں برداشت نہ کرنا پڑتا۔ اس نے پلٹتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھا۔ اس نے اپنی ماں کی مرضی سے لڑکی کا انتخاب کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس لڑکی کے ساتھ بھی اس کی ماں کا برتاؤ ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا اسے علیحدہ گھر میں شفٹ ہونا پڑا۔ ثنا اچھی لڑکی تھی، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا، لیکن اس سے بھی پہلی اولاد اس کی بیٹی ہی تھی، جسے اس نے اپنا مگافات سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ جا کر ان پھول سی بچیوں کے ساتھ کھیلتا، ان کے ساتھ وقت گزارتا، انہیں باپ ہونے کا احساس دلاتا، لیکن شرمندگی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ہادیہ افندی ان بچیوں کی جانب اس کی پڑتی ہوئی ایک نظر بھی برداشت نہیں کرے گی، اور شاید اب اسے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ انہیں اپنی بیٹیاں کہہ کر پکارتا یا انہیں سینے سے لگا کر محبت کرتا، کیونکہ اس نے خود ہی سارے اختیار گنوا دیے تھے۔